السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم ثم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین اللہم ثم آمین. الحمد للہ کثیرا. سورہ فاتحہ ہماری تدبر قرآن کورس میں مکمل ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور بہت ہی خوشی ہوئی کہ اللہ نے یہ حسین سفر جو ہے اس کا جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ وہ مکمل کروائی. اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم ثم آمین. آج انشاءاللہ ہم نئی سورہ البقرہ کا آغاز کریں گے، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس کا فہم عطا کرے، وہ فہم جو ہمیں زندگی جو ہماری ہے اس کو بدل سکے. آمین اللہم ثم آمین. قرآن پر تدبر کرنا ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی، اور جو اس نعمت کو پا گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم ثم آمین. لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. الف لام میم. الف لام میم یہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور قرآن کی بعض صورتوں میں یہ فرنٹ پہ آتے ہیں، اور ان حروف کو جو ہے وہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم انہیں ایک ساتھ نہیں پڑھتے، ہم ان کو کیا کرتے ہیں، الگ الگ پڑھ کے پڑھتے ہیں. جیسے الف لام میم، اس کو ہم نے علم تو نہیں پڑھا نا، اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھا ہے. تو اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اللہ کی یہ اتنی میننگ فل بک ہے، تو الگ الگ بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یعنی جو یہ حروف ہیں جو کافی ساری صورتوں میں آگے بھی آئیں گے، تو ان حروف کو علیحدہ علیحدہ بولنے کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، حروف مقطعات. جو کہ مقطع کا جو لفظ ہے وہ قطع سے ہے، یعنی اس کا جو روٹ ہے وہ قطع ہے. تو قطع کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. جو مقطع ہوتا ہے اسے کاٹنا کہتے ہیں، یعنی کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھنا. تو ہم یہ جو یہ آیت ہے ہم نے اس میں کیا کیا، ہم نے اس کو الگ الگ کر کے پڑھا نا ان حروف کو. تو الف لام میم آغاز جو ہے قرآن کا، جو اس سورہ کا ہے، سورہ البقرہ کا، وہ ان حروف سے ہو رہا ہے. انہیں الگ الگ اور کھینچ کر پڑھا گیا ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم نے اسے اکٹھا ہی پڑھ لیا ہو، یعنی علم کر دیا ہو، کہ ہم نے الف لام میم علیحدہ علیحدہ اس کو پڑھا. اتنی میننگ فل یہ بک ہے. اللہ نے سورہ البقرہ کی پہلی آیت کو ہی اس طرح سے ہمیں بیان کیا. کوئی تو اس میں میننگ فل بات ہوگی، کوئی تو اللہ نے ہمیں اپنا اس قرآن کا راز دینا ہوگا. اگر ہم اس کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، تو یہ آیت کوئی ایک عام آیت نہیں ہے، باقیوں آیات جیسی نہیں ہے کہ اس کو پڑھا اور آگے بڑھ گئے، بلکہ یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام میم. تو اگر ہم اس کو جانیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تدبر کریں، تو ہمیں علم ہوگا
کہ اللہ نے ہمیں اس آیت سے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ نصیحت، یوں کہہ لیں کہ ایک ایڈوائس کرنا چاہی، ہمیں ایک سیکرٹ بتانا چاہا اپنی ذات کا، قرآن کا. تو وہ سیکرٹ کیا ہے؟ جیسے کہ ہر حرف، قرآن کا ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکی، یعنی جیسے الف پڑھنے پر 10 نیکی، لام پڑھنے پر 10 اور میم پڑھنے پر 10. تو یہ تین مطلب حرف ہیں تو 30 نیکیاں مل گئی صرف یہی پڑھنے سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عام انسان بھی پڑھتا ہے نا، یعنی اس کو کوئی سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے، صرف اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، تو اس کو وہ ثواب بھی ملے گا، یعنی ہر حرف پر نیکیاں ملیں گی. لیکن اگر آپ قرآن کو ایز لائف چینجر لیں گے، ایز لائف کوچر لیں گے، اور اس کو اپنی لائف میں بدلنے کا سامان سمجھیں گے، ذریعہ سمجھیں گے، تو پھر آپ کو تدبر کرنا ہوگا، پھر آپ کو تدبر سیشنز لینے ہوں گے تاکہ آپ کی لائف چینج ہو سکے. تو جب الف لام میم ہم نے پڑھا تو ہم نے جانا کہ اللہ نے ہمیں اس آیت سے کیا موٹیویشن دینا چاہیے. وہ یہ کہ ان حروف کا علم اس دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے. اللہ وہ واحد ہستی ہے جو ان حروف کے معنی، ان حروف کے میننگز کو جانتی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی مفسرین کو پتہ، نہ کسی اسکالر کو، کسی کو بھی ان حروف کا علم نہیں ہے. تو اس سے ہمیں اللہ نے کیا بات سمجھانا چاہی؟ وہ یہ کہ دیکھو، جتنا بھی تم لوگ علم حاصل کر لو نا، علم میں تم لوگ ہمیشہ ناقص ہی رہو گے، کیونکہ مکمل علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے. کیونکہ الف لام میم اس بات کی گواہی دیتی ہے، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ ٹوٹل جو کمپلیٹ نالج ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں. کسی اسکالر کے پاس چلے جائیں، کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس بھی کوئی بھی مکمل علم نہیں ہے. کمپلیٹ نالج کسی کے پاس نہیں ہے ما سوائے اللہ رب العزت کے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی جو سورہ البقرہ ہے اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے یہ بات مینشن کر دی. کیا؟ کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان حروف کا علم سوائے اللہ کے، سوائے جو اس بک کا رائٹر ہے اس کے، کسی کو بھی نہیں علم. تو یہ اس بات کی جو ہے وہ دلیل ہے کہ ہم جتنے بھی آگے چلے جائیں، ہم جتنے بھی آگے بڑھ جائیں، قرآن ہم جو ہے وہ پڑھ لیں، ہم دنیا کے مختلف سبجیکٹس میں ٹاپ کر لیں، بٹ دا ریالٹی از دس کہ ہمیں مکمل علم نہیں حاصل ہو سکتا. ہم ناقص علم رکھتے ہیں. جو فل کمپلیٹلی نالج ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ بیسیکلی اسی راز کو، اسی پوائنٹ کو ہم تک کنوے کرنا چاہ رہی ہے. اللہ جو ہے وہ ہم تک کنوے کرنا چاہ رہا ہے. قرآن جو ہے وہ ہمیں یہ راز بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، قرآن کے آغاز میں، اسٹارٹ میں ہی اللہ نے بتا دیا، اس بک کے رائٹر نے بتا دیا ہمیں کہ آگے نالج تو لوگے تم، قرآن سے، میری بک سے نالج لوگے، اور بہت ہی زبردست لوگے. یہ نہیں کہتا کہ نہیں لوگے، بٹ پھر بھی جان رکھو، الف لام میم کمپلیٹ علم اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں. سبحان اللہ العظیم. ایک تدبر کرنے سے ہمیں یہ علم ہوا کہ قرآن کے سٹارٹ میں ہی اللہ نے ہمیں کیا بات بتانا چاہی کہ آگے قرآن تو سارا پڑھو گے، سارا سمجھو گے، جانو گے، مگر یاد رکھو قرآن پڑھ لینے سے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے علم آ گیا، مجھے جو ہے میں نے حفظ کر لیا قرآن. نو، مکمل علم کس کو ہے؟ اللہ کو. الف لام میم اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کمپلیٹ نالج صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، جس بک کا رائٹر ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ الف لام میم جو آیت نمبر 1 ہے سورہ البقرہ کی، بیسیکلی اسی طرف ہم اشارہ کرتی ہے. اس بات کو جو ہے وہ ہم تک کنوے کرنا چاہ رہی ہے یہ آیت. اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ لیں، اس کو لائف کو چن لیں، قرآن کو تدبر کریں، تو یہ ہمیں یہی بات سمجھانا چاہ رہی ہے یہ آیت. یہ قرآن ہمیں یہی سیکرٹ دینا چاہ رہا ہے اپنا کہ دیکھو، قرآن کے آغاز میں، اسٹارٹ آف دی بک سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا بتا دیا کہ نالج تمہارے
دنیا بھر کے علوم جو ہیں وہ تم حاصل کر لو، قرآن کا نالج لے لو، تم تفسیر پڑھ لو، تدبر کر لو، ای ٹی سی سب کچھ کر لو، بٹ ایٹ دا اینڈ یاد رکھو کہ یہ کہنا کہ مجھے علم آ گیا، یہ نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ کمپلیٹ نالج کس کے پاس ہے؟ اس بک کے رائٹر کے پاس. یس. اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور اللہ نے کیسے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ صرف اور صرف میں ہی علم رکھتا ہوں مکمل اپنے بک سے، بک کی آغاز سے. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب اللہ نے حروف مقطعات سے آغاز کیا اپنے بک کی شروعات کا. اور وہ کون سے الفاظ ہیں؟ الف لام میم، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں یہ الفاظ، یہ حروف، کہ کمپلیٹلی نالج ہم میں سے کسی انسان کے پاس نہیں. ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی میں مکمل جو ہے وہ عالم ہوں. نو، ہم ناقص العلم ہیں. اور یہ بات، یہ نقص ہم میں موجود ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ الف لام میم، ان حروف کا علم سوائے اللہ کی اور کسی کو نہیں ہے. تو جو کمپلیٹ پھر اگر ہم دیکھیں تو کمپلیٹ نالج، کمپلیٹ جو کامیابیاں ہیں اور جو سکسیس، جو راز ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پاس ہیں. ہاں، وہ آگے اس کی تقسیم کہ وہ جس کو جتنا چاہے دے. تو اللہ سے ہمیشہ علم نافع مانگے تاکہ وہ آپ کو جو علم دے آپ اس پر عمل بھی کر سکیں. اور پھر جب روزہ قیامت آپ سے پوچھا جائے کہ جتنا علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، تو آپ بتا سکیں کہ اے اللہ میں نے جتنا تو نے عطا کیا، تھوڑا بہت جتنا بھی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو نیت ہی آپ کی میٹر کرے گی، کوشش ہی میٹر کی جائے گی. تو اس ایک آیت سے ہمیں کیا علم ہوا کہ ہم نے خود کو یہ نہیں کہنا کہ بس اب میں نے یہ سیکھ لیا بس آئی ایم کمپلیٹلی عالم. نو. کیوں؟ کیونکہ الف لام میم حروف مقطعات کا علم جسٹ اور جسٹ اللہ کو ہے. تو امید کرتی ہوں اس ایک آیت سے آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.